بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اداروں کی جانب سے ایک بڑا سرپرائز آیا ہے اور 9 مئی کے واقعات کے بعد سے لے کر آج کے دن تک پی ڈی ایم کی حکومت بہت محنت کرتی آئی ہے تاکہ اداروں اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان خلیج کو جتنا گہرا کیا جا سکتا ہے اتنا گہرا کر دیں، کیونکہ اس کا بینیفیشری ایک ہی ہے اور وہ ہے پی ڈی ایم کا ٹولہ۔ اس کے علاوہ یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، اس لڑائی کا کسی کو فائدہ نہیں ہے، نہ پاکستان کی پاورفل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس کا فائدہ ہے، نہ پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان کو اس کا فائدہ ہے۔ انفارچونیٹلی چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکی ہیں، لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے کس طرح سے کچھ چیزیں گیم چینجر ثابت ہو رہی ہیں، اور عمران خان 9 مئی کے بعد اپنی پولیٹکس کو جس طرح سے لے کر چلے ہیں، اب یوں لگ رہا ہے کہ اس کے ثمرات بھی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ آئی ایس آئی اور دیگر ایجنسیز کو نیا ٹاسک سونپا گیا ہے پاکستان ملٹری کی ہائی کمانڈ کی جانب سے۔ اس حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ پھر لاہور ہائی کورٹ نے لاہور سمیت پنجاب کے 11 اضلاع میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی نظر بندی کالعدم قرار دیتے ہوئے تمام افراد کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس صفدر سلیم شاہد نے درخواست پر 9 صفحات پر مشتمل ایک تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر افراد کی نظر بندی کے احکامات خلاف قانون قرار دیے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حیران کن واقعے نے پرامن اور جمہوری ملک کی مسخ شدہ تصویر پیش کی۔ امن و امان قائم رکھنا حکومتی ذمہ داری تھی۔ اس دن جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حکومت کو بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ عدالت نے لاہور، وزیرآباد، جھنگ، شیخوپورہ، حافظ آباد، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین، گجرات، ننکانہ صاحب، گوجرانوالا اور نارووال میں پی ٹی آئی کارکنوں کی نظر بندی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے فیصلے میں کہا کہ 9 مئی کو سیاسی لیڈرز کی گرفتاری پر ملک بھر میں افسوسناک رد عمل آیا۔ حکومت نے اس واقعے پر بغیر سوچے سمجھے لاتعداد نظر بندی کے احکامات جاری کیے۔ حکومت کے پاس شواہد موجود تھے تو فوجداری مقدمات میں گرفتاری کے لیے بہت وقت تھا۔ جسٹس صفدر سلیم شاہ نے کہا کہ گرفتار افراد کو الزامات کا پتہ تو ہو تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ بغیر مقدمات کے شہریوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالنا افسوسناک امر ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ڈسٹرکٹ پولیس افسر کی رپورٹ پر شہریوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا نظر بندی کا فیصلہ خود مینٹیننس آف آرڈر کے 1960 کے سیکشن 3 کی خلاف ورزی ہے۔ فوری طور پر ان افراد کو رہا کیا جائے۔ اب یہ حکم تو ناظرین کرام آ گیا، لیکن اب نظر بند افراد کو کسی اور مقدمے میں نہ گرفتار کر لیا جائے، یہ الگ بات ہے۔ اس کے لیے پریس کانفرنس کی ایک شرط ہے جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو ایک احسان کرنا چاہیے، اور پاکستان کی پارلیمنٹ کو اسے پاکستان کے قانون کے اندر ڈال دینا چاہیے، آئین کے اندر ڈال دینا چاہیے کہ جو بندہ نظر بند ہے یا گرفتار ہے اس پر جتنے مرضی سنگین الزامات ہیں، چاہے اس پر فوجی تنصیبات پر منصوبہ سازی کے الزامات ہیں، لیکن اگر وہ ایک پریس کانفرنس کرے اور عمران خان نامی ایک شخص اس سے وہ اپنی راہیں جدا کرنے کا کہے اور کہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ملک میں اس وقت یہی سچویشن بنی ہوئی ہے۔ اب ناظرین اکرام، فواد چودھری والی کل کی ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے ہیں، کس طرح وہ ایکٹیو ہوئے اور معاملات ہوئے۔ اس وقت ان تمام تر معاملات میں حکومت سپوائلر کا کردار ادا کر رہی ہے۔ میری ناقص رائے کے اندر 9 مئی کے 2 ویژولز انتہائی دلخراش تھے۔ ایک، جس طرح سے عمران خان کو ذلت آمیز طریقے سے گرفتار کیا گیا، اور پھر جس طرح سے آرمی پراپرٹیز کو آگ لگائی گئی۔ اب جو ہوا سو ہوا۔ اب اس میں جو قصوروار ہیں ان کے ساتھ بے شک آئین اور قانون کے مطابق آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ پتہ بھی ہونا چاہیے کسی بھی پرامن معاشرے کے اندر، کسی بھی جمہوری یا آئینی اور قانونی ملک کے اندر یہ چیزیں نہیں کی جا سکتی، اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو انہوں نے لیپ ٹاپس اور کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس بھی چوری کیے۔ وہ کون ریکور کرے گا؟ اور ظاہری بات ہے وہ آرمی کرے گی، کوئی اللہ دیتا تو آ کے نہیں کرے گا۔ اس لیے آرمی ایکٹ لگنا چاہیے، اور جس نے موٹیویٹ کیا، جس کے کہنے پر یہ سارے عوامل ہوئے،
جس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ پھر جاوید لطیف کہتے ہیں کہ 9 مئی کو شرپسندی کے لیے بیرونی سازش اور واقعات میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے ثبوت موجود ہیں۔ ریاستی اداروں کو پی ٹی آئی کی بااثر خواتین کے بیرونی رابطوں کا بھی علم ہے۔ آئندہ شرپسندی کے واقعات سے بچنے کے لیے 9 اور 10 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ مطلب ان کی لینگویج، ان کی ٹون، ان کی گفتگو سنیں، بغیر ثبوتوں کے انتہائی لچر قسم کی گفتگو ان دونوں افراد کی جانب سے کی گئی ہے۔ دیکھیں، آرمی ایکٹ کی اگر پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر گنجائش موجود ہے تو بالکل کریں، لیکن پی ڈی ایم کی زبانی یہ سب کچھ کرنا بڑا عجیب ہے۔ گراس روٹ لیول پر تو پولیس یہ سب دیکھ رہی ہے، اور پولیس نگران پنجاب حکومت کے نیچے ہے جو خود پی ڈی ایم کا حصہ ہے، تو اس میں سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا عنصر اس پورے کے پورے سناریو کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جنہوں نے غلط کام کیے ہیں، جنہوں نے اس میں کھلواڑ کیا، اس پر کارروائی کریں، لیکن جب اس میں بے گناہوں کو پھنسائیں گے محض اپنے پولیٹیکل وینڈیٹا کے لیے، جو کہ یہ حکومت کھل کر بھی رہی ہے، تو انتہائی افسوسناک بات ہے۔ آپ دیکھیں کچھ جگہوں پر پولیس والے رشوت لے کر لوگوں کے ساتھ یہ وارداتیں کر رہے ہیں کہ تمہیں 9 مئی کے واقعات میں پھنسا دیں گے۔ کچھ جگہوں پر نون لیگ کے اپنے مقامی عہدیدار دوسری پارٹی کے لوگوں کو جو پی ٹی آئی سے ہیں، جن سے ان کی ذاتی رنجش ہے، ان کے نام لکھوا رہے ہیں۔ پھر لیٹر ہیڈ پر لکھا جا رہا ہے کہ ان 4 بندوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے اور اس لیے انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ قانون اور آئین کو دیکھیں، لیکن یہاں تو اس واقعے سے دیگر مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے ایک مثبت ڈیولپمنٹ آئی ہے۔ خان صاحب بھی ان 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر چکے ہیں، اور خان صاحب کا صرف اتنا موقف ہے، یہ بیانیہ ہے، اور ہونا بھی یہی بیانیہ چاہیے کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت ہونی چاہیے، اور جو ان واقعات میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، خواہ آپ ملٹری کورٹس میں جائیں یا کہیں اور جائیں۔ اب پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی جسے خصوصی ٹاسک دیے جائیں گے۔ اس میں پاکستان کی افواج کے نمائندگان ہیں، اس میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI ہے، اس کے ساتھ MI بھی ہوگی، اور یہ لوگ ان واقعات میں ہونے والے مختلف چیزوں کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے، اور لوگوں کی کچھ کیٹیگریز بنائی جائیں گی۔ مثلا ایک شخص کور کمانڈر ہاؤس کے اندر موجود تو تھا، لیکن وہ بس کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہا تھا، یہ ایک الگ کیٹیگری ہے۔ اور جو شخص اندر موجود تھا اور توڑ پھوڑ کر رہا تھا، جلاؤ گراؤ کر رہا تھا یا سامان چوری کر رہا تھا، اس کی ایک الگ کیٹیگری ہے۔ اس لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کچھ کیٹیگریز بنائی جائیں گی، کیٹیگری A، کیٹیگری B، C اور D۔ اب کیٹیگری A کے لوگوں کو ان کے کیے کے مطابق سزا دی جائے گی، اور جو بے گناہ ہیں یا جن کا جرم کم ہے ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، عمران خان نے اسے بڑی تفصیل سے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اگر یہ انشور کر لیا جائے پاکستان ملٹری کی جانب سے، جو کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کمیٹی بھی اسی لیے بنائی ہے تاکہ کوئی اس کے اندر اپنے سیاسی مقاصد نہ حاصل کر سکے، کیونکہ اس لڑائی کا فائدہ، اس لڑائی کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری صرف اور صرف یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت بڑی لڑائی ہے، لیکن لڑائی اصولوں پر ہونی چاہیے، جس کے ساتھ قانون کے مطابق کچھ بنتا ہے، سزا بنتی ہے، اس کو سزا دیں، لیکن اگر کوئی بے قصور ہے تو اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات سمجھنا ضروری ہے۔ عمران خان کے لیے اگر یہ سب ہو جاتا ہے کہ خصوصی طور پر چیزوں کو آبزرو کیا جائے اور واقعی میرٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ذاتی رنجش کو دل میں رکھ کر، اور پی ٹی آئی کی نفرت یا بغض عمران میں کچھ نہیں کیا جاتا، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہوگی۔ اب یہ عمران خان کا نیریٹو بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے، اسے جو مرضی رنگ دیا جائے یہ الگ چیز ہے۔ خاص طور پر وہ خواتین جو بے قصور ہیں انہیں فوراً ریلیز کیا جائے، دیگر بے قصور لوگوں کو بھی چھوڑا جائے، کیٹیگریز بنا کے اس کے مطابق ٹریٹ کیا جائے، سب کو ایک چھڑی سے نہ ہانکا جائے۔ یہ نہیں کہ کسی کا سر اتارنے والے کی سزا بھی سزائے موت ہے، اور کسی نے کوئی چیز اٹھائی تو اس کو بھی سزائے موت دے دی جائے۔ تو ایک فرق ہے، اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ امید ہے اس میں تعصب اور سیاست سے بالا تر ہو کر یہ سب کچھ کیا جائے گا اور انصاف ہوتا بھی نظر آئے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔